اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہمارے آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عن قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے، کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کے روح سے جہنم میں اتنا فرما ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کے لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ بے ایمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسی ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو لیکن بے ثمر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اور اعمال صالحہ سے مالا مال تھی۔ اس دور میں بے عمل یا بدعملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعوے دار ایمان کا دامن خالی ہے، ایمان کا دامن خالی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے اعمال کرتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں، مثلا راست بازی، امانت، دیانت، ہمدردی، غم و گساری، دیگر اخلاقی خوبیاں، لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے، تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت اور نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ برابر بناتا ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بھی نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ بھی نصیب فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔